اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ حصہ اول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کے بارے میں احادیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہونے والے اختلافات کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ ہر ستارے میں نور ہے، لیکن کچھ ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی امر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کر لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جمع الفوائد جلد نمبر 2۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا، اور عمار رضی اللہ عنہ کی سیرت اپناؤ، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں جو بھی بتائیں اسے سچا مانو۔ ترمذی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے ثواب ملے گا، اور اس سے ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ہوگا، اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین حجاز کی طرف ایسے سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور دین حجاز میں اپنی جگہ اس طرح ضرور بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری شیر کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی پر اپنی جگہ بناتی ہے۔ دین شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر پہلے ہی کی طرح اجنبی ہو جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جس سنت کو لوگ بگاڑ چکے ہوں گے یہ اس سنت کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بہقی کی ہے، اور طبرانی میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسے 1 شہید کا ثواب ملے گا۔ ترغیب بھاگ 1 پیج نمبر 44۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو 1 شہید کا بدلہ ملے گا۔ طبرانی، ابو نعیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا۔ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا۔
کنز العمال بھاگ 1 پیج نمبر 47۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے منہ پھیرے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے، اور ابن عساکر میں یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دارقطنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سجزی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔